فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ عز و جل نے بہت سے جہان پیدا فرمائے ہیں، جن میں سے عالم ملائکہ ایسا جہان ہے جس پر ہر مسلمان کے لیے ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا، اعتقادہ رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے حق ہونے کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن، اور دوسرے مومنین بھی اس کا اعتقادہ رکھتے ہیں۔ سب کے سب رسول بھی اور دوسرے مومنین بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کہ وہ موجود ہے اور وہ واحد ہے اور ذات و صفات میں کامل ہے، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ کہ وہ پیغمبر ہے اور سچے ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانا کئی معنی کو مشتمل ہے۔ ان کے وجود کی تصدیق کرنا، ان کو ان کے مرتبے اور شان کے مطابق ماننا، اور یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے ان کو انسان اور جنات کی طرح پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ ان کو کسی چیز پر قدرت نہیں سوائے اس کے کہ جس پر اللہ نے ان کو قدرت عطا فرمائی ہو۔ ان پر موت کا واقعہ ہونا درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی لمبی عمر بخشی ہے، اس لیے ان کو وفات نہیں دی حتیٰ کہ یہ اس مدت کو جا پہنچیں۔ ان کو ایسی کسی صفت سے متصف نہیں کیا جا سکتا جو ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی ہو، اور نہ ہی انہیں خدا مانا جا سکتا ہے جس طرح کی پہلی قوموں نے انہیں خدا مانا ہے۔ اس بات کا اعتراف کرنا کہ ان میں رسول بھی ہیں اور جن کو اللہ نے جس آدمی کی طرف چاہا رسول بنا کر مبعوث فرمایا، یہ بھی درست ہے کہ بعض فرشتوں کو ان کے بعض کی طرف رسول بنایا گیا ہے۔ اس اعتراف کے بعد یہ اعتراف بھی لازمی ہے کہ ان میں سے کچھ فرشتے عرش خداوندی کو اٹھانے والے ہیں تو کچھ سب باندھے اللہ کے سامنے حاضر ہیں، کچھ جنت کے منتظم ہیں تو کچھ دوزخ کے داروغے ہیں، کچھ اعمال نامے لکھنے والے ہیں تو کچھ بادلوں کو چلانے والے ہیں۔ ان سب کا ذکر قرآن کریم میں وارد ہوا ہے، اور ہمیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اس شے سے پیدا کیا گیا جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان فرمائی ہے، یعنی خاک سے۔ مشہور تابعی و محدث مفسر حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو نور عزت سے پیدا کیا گیا۔ حضرت یزید بن رومان مشہور تابعی فرماتے ہیں کہ ان کو اس کی اطلاع ملی کہ فرشتے اللہ کے حکم سے پیدا کیے گئے ہیں۔ پہلی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انہیں نور عزت سے پیدا کیا گیا ہے، اور تیسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ انہیں اللہ کی روح سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ اس وجہ سے یہ کہ فرشتوں کو نور ہی سے پیدا فرمایا گیا ہے، اور وہ نور عزت ہے۔ اسی نور عزت کو تیسری حدیث میں روح اللہ یعنی اللہ کے حکم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہارے رب کے لشکروں فرشتوں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے لشکر اتنے زیادہ ہیں جن کی تعداد کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا اور اس نور میں روح ڈالی، پھر فرمایا اب تم 20 لاکھ ہو جاؤ۔ پس فرشتے پیدائش کے اعتبار سے مکھی سے بھی چھوٹے ہیں، اور ان کی تعداد سے زیادہ بھی تعداد کسی کی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کسی فرشتے کی پیشانی یا اس کے قدم نہ ہو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور ہم فرشتے خدا کے حضور میں حکم سننے کے وقت یا عبادت کے وقت ادب سے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر مشہور تابعی فرماتے ہیں کہ آسمان میں کوئی جگہ نہیں ہے مگر اس پر کوئی فرشتہ سجدے میں اگر ہوا یا قیام میں ہوا موجود ہے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان چرچراتا ہے اور اس حق ہے کہ چرچرائے، اس میں 4 انگل کی جگہ بھی ایسی نہیں مگر اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے موجود ہے، یعنی سجدے میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان دنیا میں قدم برابر بھی جگہ نہیں مگر اس پر کوئی فرشتہ سجدے میں ہے یا قیام میں ہے۔ اور یہ تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین درجہ ہے اور ہر صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کی معیت میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، کیا ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں، اور اس حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ اس میں ایک قدم کی جگہ نہیں، اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں ہے یا قیام میں ہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمانوں میں ایک قدم برابر بھی جگہ نہیں ہے، اور نہ ایک پالشت برابر جگہ ہے اور ایک تھیلی کے برابر جگہ ہے، مگر اس میں کوئی فرشتہ قیام میں ہے یا سجدے میں ہے۔ بس جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ سب مل کر عرض کریں گے، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم نے آپ کی عبادت اس طرح سے نہیں کی جس طرح کی آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں۔ اولاد آدم میں کوئی فرد ایسا نہیں، لیکن اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک اس کے ساتھ چلتا ہے، دوسرا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بس یہ تو انسانوں کے دوگنے ہوئے، پھر اس کے بعد کئی آسمان اور زمین ہیں جو فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور پھر آسمانوں سے اوپر بھی بہت فرشتے ہیں، اور عرش کے ارد گرد تو آسمانوں کے فرشتے بھی بہت زیادہ فرشتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جس مرتبہ بھی اس میں سے داخل ہو کر نکلتے ہیں اور اپنے بدن کو جھاڑتے ہیں تو اس کے ہر گرنے والے قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فضا میں ایک نہر ہے جس کا پھیلاؤ تمام زمینوں کا 7 گنا ہے۔ اس نہر میں ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے جو اسے پر کر دیتا ہے، اس کے اطراف کو بھی بھر دیتا ہے، پھر اس میں غسل کرتا ہے۔ جب اس سے غسل کر کے باہر نکلتا ہے تو اس سے نور کے قطرات گرتے ہیں، پس اس ہر قطرے سے ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے جو تمام مخلوقات کے تسبیحات کے برابر تسبیح پڑھتا ہے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، آپ کے ساتھ آسمان میں کون ہے؟ فرمایا میرے فرشتے ہیں۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار، ان کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا 12 قبیلے ہیں۔ عرض کیا، ہر قبیلے کے کتنے افراد ہیں؟ فرمایا زمین کے ذرات کے برابر۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی فرشتے کی آنکھ کوئی آنسو نہیں بہاتی، اس سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ کے خوف سے اڑنے لگ جاتا ہے۔ علاء بن ہارون رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر دن نہر کوثر میں ایک غوطہ لگاتے ہیں، پھر کانپتے ہیں جس کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں، کوئی چیز بھی زمین سے نہیں اگتی مگر اس کے ساتھ ایک موکل فرشتہ ہوتا ہے۔ حضرت حکیم بن عتیبہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ بارش کے ساتھ اولاد آدم اولاد ابلیس سے زیادہ فرشتے اترتے ہیں جو ہر قطرے کو شمار کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ کہاں پڑتا ہے اور اس پھل سے کس رزق دیا جائے گا۔ حضرت زہیر فرماتے ہیں کہ 7 آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اگر ایک بال برابر خالی جگہ تلاش کی جائے تو وہ بھی نہ ملے۔ ان میں سے کوئی بے حرکت ہے، کوئی رجوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ ان کے گوشت کے لوتھڑے اللہ کے خوف سے اچھلتے اور حرکت میں رہتے ہیں، جبکہ انہوں نے پل بھر بھی اس کی نافرمانی نہیں کی، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک کے ٹخنے سے لے کر اس کے گودے تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔